السلام علیکم ناظرین کرام، شہر اقتدار میں اس وقت ایک خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو حالات ہو چکے ہیں، پاکستان کی عدالتوں کے اندر بیٹھے ججز نے جو سٹینڈ لے لیا ہے، سوچا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایمرجنسی لگا دی جائے یا پاکستان کے اندر ایمرجنسی پلس کوئی ماڈل نافذ کر دیا جائے۔ لیکن کیا اس وقت ان حالات میں پاکستان کے اندر ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے؟ کیا سپریم کورٹ کے ججز کو بائی پاس کیا جا سکتا ہے؟ یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور ایک ہمارے ٹی وی اینکر ہیں بڑے مشہور، جنہوں نے شیخ رشید صاحب کا انٹرویو بھی کیا تھا۔ جی بالکل آپ صحیح پہنچے، منیب فروخ صاحب کی میں بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے تو آج ایک بڑی خبر بریک کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحافی ہونے کی حیثیت سے میں یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کے اوپر کسی بھی صورت عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔ نہ اسپیکر صاحب اجلاس بلائیں گے، نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نوٹیفیکیشن نکالے گا۔ اگر توہین عدالت بھی لگتی ہے تو لگ جائے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس حکم کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا، اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری طرف جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خبریں چل رہی ہیں جی کوئی ایمرجنسی ٹائپ یا مارشل لا یا ایمرجنسی پلس کوئی چیز پاکستان کے اندر آ رہی ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، ابھی چند ہفتے پہلے چائنا والے پاکستان میں آ کر بیٹھ کر پاکستان میں آپ کو بتا کر گئے ہیں کہ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ اس وقت آئے گی جب آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی۔ بہت سے یہ پی ایم ایل این والے اور دوسری سیاسی جماعتوں والے، ان کو بڑا شوق تھا کہ جی گرائے عمران خان کی حکومت پاکستان میں بڑے ڈالر آئیں گے، امریکہ دے گا، سعودی عرب دے گا، قطر دے گا، کویت دے گا، یو اے ای دے گا، چائنا دے گا۔ بتائیں کسی ایک ملک نے بھی آپ کو ڈالر دیے؟ کسی نے بھی نہیں دیے۔ دیکھیں بھائی، باہر سے کوئی بھی بندہ آ کر کسی بھی جگہ پہ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا جب اس جگہ پر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور اس وقت تو پوری دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ اپنے ملک کے اندر آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئیں۔ پوری دنیا اور کسی کو جانے یا نہ جانے، عمران خان کو پوری دنیا جانتی ہے، اور واقعی سچی میں پوری دنیا عمران خان کو جانتی ہے۔ اور ایسی سچویشن میں یہ کہنا، بیسیکلی یہ فرسٹریشن ہے بہت زیادہ۔ یہ جو سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں والا فیصلہ دیا، پھر عدت کیس کا فیصلہ آیا، پھر یہ جو صنم جاوید خان کو رہا کیا، تو یہ جو عدالتوں نے لگاتار 4 دن، یعنی کہ جمعہ کا دن، پھر ہفتے کا دن، پھر اتوار کا دن اور پھر سوموار کا دن، یہ جو 4 دن گزرے ہیں، یہ عدالتوں نے جو دھڑلے سے فیصلے دیے ہیں۔ جمعے والے دن مخصوص نشستوں کا، پھر ہفتے والے دن فیصلہ آیا عدت کیس کا، اتوار کو صنم جاوید کو رہا کیا گیا، پھر دوبارہ گرفتار کیا گیا، اور سوموار کو اسلام آباد کی عدالت میں جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ میں کر رہا ہوں رہا، جمعہ رات کو دوبارہ بلاؤں گا، اور اگر اس دوران کسی نے ہاتھ لگایا تو یاد رکھنا رات 12 بجے بھی عدالتیں کھول کے بیٹھ جاؤں گا۔ تو اب صنم جو ہے تو بڑے آرام سے جا کر بیٹھی ہوئی ہے کے پی ہاؤس میں، وہ تو سٹیٹ گیسٹ ہے، گیسٹ ہے وہاں پر۔ اور آج رؤف حسن نے ان کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے، صنم جاوید خان کے ساتھ۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ تو صنم جاوید خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، عمران خان تو بہت دور کی بات ہے۔ ابھی میں ایک تصویر آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ویسے تو آپ نے یہ تصویر بہت مرتبہ دیکھی ہوگی، لیکن آج جب میں آپ کو دکھاؤں گا نا تو آپ کو یہ بالکل صحیح پتہ لگے گا کہ پاکستان میں اس وقت کیا حالات ہیں۔ تصویر آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ آپ تصویر دیکھیں۔ اوپر عمران خان ہے اور نیچے پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں۔ یہ تصویر کسی نے سوشل میڈیا پہ لگائی ہوئی تھی اور لکھا ہوا تھا کہ یہ پاکستان کی اس وقت سیاست ہے، یعنی کہ اوپر عمران خان ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور نیچے ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ ایک عمران خان جیل کے اندر بیٹھ کر ان کو تگنی کا ناچ نچا رہا ہے، اور یہ باہر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں ایمرجنسی آ رہی ہے، ایمرجنسی پلس آ رہا ہے، ہم پابندی لگا دیں گے، ہم آرٹیکل 6 لگا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ ہم بھائی کریں، آپ کو روک کون رہا ہے؟ آپ یقین کریں اس وقت تو تحریک انصاف کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ 2 ہاتھ ہیں، 9 مئی میں اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو عدالتوں کے سامنے پیش کرو۔ اگر 9 مئی میں آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ کو 14 دفعہ صنم جاوید کو ضمانتوں پر جب رہائی ملتی ہے تو بوگس کیسی میں گرفتار نہ کرنا پڑتا۔ آپ ثبوت رکھیں، سزا ہو، اللہ خیر صلاح، دوبارہ کسی کی جرت بھی نہیں ہوگی اس طرح کا کام کرنے کی، لیکن ثبوت آپ کو دینا پڑیں گے۔ اور عمران خان وہ جو کہتے ہیں کہ بناؤ جوڈیشل کمیشن،
پتہ لگے گا کس نے کیا ہے، وہ بنے تاکہ پتہ لگے کہ ایگزیکٹلی اگر تحریک انصاف کے لوگ ہیں ٹھیک ہے ان کو سزا دو، سب یہ کہتے ہیں بھائی، لیکن اگر تحریک انصاف کے علاوہ نون لیگ اندر ملوث ہے، کوئی اور پارٹی اندر ملوث ہے، تو پھر بھی حقیقت سامنے آنی چاہیے کہ اس دن 9 مئی کو کیا ہوا تھا۔ اب آپ سن لیں، یہ محمد مالک اور مظہر عباس ان دونوں نے 2 باتیں کی ہیں۔ محمد مالک کہتے ہیں کہ پورا نظام بہت خطرے میں آ گیا ہے، حکومت نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے سیاسی عدم استحکام کا بم پھوڑ دیا ہے، یعنی کہ سیاسی عدم استحکام یہ خود لے کر آئے ہیں۔ دنیا ان کو کہہ رہی ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آؤ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پہ پابندی لگانے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ عدم استحکام خود اپنے ہاتھوں سے کریٹ کر رہے ہیں۔ مظہر عباس صاحب کہتے ہیں کہ نون لیگ کو عمران خان فوبیا ہو گیا ہے، اب وہ عمران خان سے مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں لگ رہی پوری کی پوری نون لیگ۔ اور نصرت جوید صاحب نے ایک بڑا اہم انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ جو پریس کانفرنس عطا تارڑ نے کی ہے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے والی، اس کے بارے میں تحریک انصاف کو پہلے سے پتا تھا، اور جو فیصلہ جمعہ کے دن سپریم کورٹ کے اندر سے آیا تھا اس کی خبر حکومت کو 9 جولائی کو دے دی گئی تھی، اور فیصلہ 12 جولائی کو سنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اڈیالہ جیل میں بدھ کی رات کو یہ پیغام مل گیا تھا کہ ہم جیت گئے ہیں، یعنی کہ جمعہ کو فیصلہ آ رہا ہے اور بدھ کی رات کو عمران خان کو بتا دیا گیا تھا کہ سر آ گیا فیصلہ آپ کے حق میں ہے، نشستیں آپ کو ملنے کے لیے جا رہی ہیں۔ یہ حساب کتاب اس وقت چل رہا ہے، اور اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کو کیسے بائی پاس کرنا، سپریم کورٹ کو کیسے بائی پاس کرنا۔ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے، وہ جو فیصلہ آیا نا 8-5 سے سپریم کورٹ کا، ٹیکنیکلی وہ فیصلہ 11-2 کا ہے۔ 11 ججز جو ہیں وہ تحریک انصاف کی طرف کھڑے ہیں اور 2 ججز جو ہیں وہ دوسری طرف کھڑے ہیں، تو اسی وجہ سے ایڈ ہاک ججز کو سپریم کورٹ لایا جا رہا ہے کہ جی ان کو 3 سال کے سپریم کورٹ لے کر آئیں، تاکہ 17 ججز پہلے کمپلیٹ ہوں گے، پھر یہ ہوں گے، مطلب کہ لارجر بینچ کے اندر قاضی صاحب کی جو نمبرز ہیں وہ بڑے ہوں گے، لہٰذا کچھ فیصلے کیے جا سکیں۔ تو فیصلے ایسے تو نہیں ہوں گے، تحریک انصاف چپ کر کے نہیں بیٹھے گی، اور پھر سب سے بڑی بات، چھوڑیں تحریک انصاف کو ادھر ادھر، پاکستان کی عوام کی آنکھوں کا آپریشن ہو چکا ہے، ان کو سب سمجھ آ گئی ہے کہ اس ملک کے اندر کیا چل رہا ہے، اور عوام تو بیچاری اس وقت پس رہی ہے، پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، بچوں کے سکول کی فیسیں، گھر کے خرچے، گھر کے کرائے، جو لوگ کرایوں پہ رہتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگ کتنی مشکل میں ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے آپ صرف اپنے گلی محلے میں یا آپ اپنے گھر کا حساب لگا لیں، اپنے گھر کا حساب لگائیں، گھر میں اپنی ماں جی سے یا اپنی اہلیہ سے، اپنی بہن سے پوچھیں، یا گھر کا وہ فرد جو باہر سے سودا سلف لا کر دیتا ہے، جو گھر میں پکنے والی سبزی کا سامان لا کر دیتا ہے، اس کو پوچھیں کہ ایک گھر کے اندر اگر 6 سے 7 افراد ہیں یا 4 سے 5 افراد ہیں تو ایک دن کا کھانے کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے، جو روٹی بنتی ہے، جو سالن بنایا جاتا ہے گھر کے اندر، سارے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، کتنا خرچہ آتا ہے اس کے اوپر، یہ کہاں سے کہاں پر یہ چیز جمپ ہوئی ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت جو غریب بندہ ہے جس نے صبح بیچارے نے دیہڑی لگانی ہے اور شام کو آ کے اپنے بچوں کو کھلانا ہے، وہ کہاں پہ گیا ہے، ضرور پوچھئے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد۔